اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان ایمان، آج جولائی 1976 کی 11 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الانبیاء کی آیت 10 سے ہو رہا ہے. 21/10. درس کا تسلسل تو اسی آیت سے قائم ہوگا، لیکن سابقہ درس میں غلطی سے میں کچھ شاعروں کی بات چھیڑ بیٹھا تو سارا ہفتہ اسی کے متعلق استفسارات ہوتے رہے. وہ یہ تذکرہ ہی کچھ ایسا ہوتا ہے شعر و شاعری کا. اس میں آپ نے سنا ہوگا نا، ایک چیز ہوتی ہے داد، وہ جو نکل آتی ہے جس سے بڑی خارش ہوتی رہتی ہے. ذرا سی خارش کیجیے تو وہ پھر چھوڑتی نہیں، پھر چلتی ہے، پھر وہ آگے بڑھتی ہے. تو وہ جو سلسلہ آگے چلا، مجھے محسوس ہوا کہ وہ آیات سورہ الشعراء کی ہیں، انہی میں وہ تفصیل سے دیا ہوا ہے. تو ان کا اصلی مقام تو وہی تھا، لیکن چونکہ بات چھڑ گئی اس لیے اب وہ پھر ناتمام نہیں چھوڑی جا سکتی. تو میں نے چاہا ہے کہ اس کی ذرا سی وضاحت کر دوں کہ یہ شاعری کیا ہے جس کے متعلق کہا ہے کہ ایک آسمانی انقلاب کے دائی کے یہ شایان شان ہی نہیں ہے، بلکہ آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ وہ کہا جائے گا کہ نہیں. یہ تو ایمان سے متضاد ایک نظریہ ہے. تو یہ تو بڑی اہم بات ہو گئی. تو شاعری کا مفہوم اگر ہم نے یہی لیا کہ جو بات موزون یعنی وزن کے ساتھ بیان کی جائے وہ تو کفر ہو گئی. نہ رسول کے شایان شان، نہ مومنین کو وہ زیبہ دینے والی بات. تو قرآن اتنا چھٹ دلا تو ہے نہیں کہ کوئی اپنے موضوع کو، اپنے ضمیر کو، اپنے خیالات کو، اپنی فکر کو، اپنے پیغام کو اگر وہ منظوم الفاظ میں ادا کر دے تو اسے جہنم میں بھیج دیا جائے. تو میں نے جاتے جاتے بات وہیں چھوڑ گئی تھی پچھلے درس کے آخر میں ہی. تو میں نے عرض کیا تھا کہ یہ بات پیرایہ بیان کی نہیں، یہ ایک نظریہ زندگی تھا اور ایک نظریہ زندگی ہے. اس زمانے میں اس کو شاعری سے تعبیر کیا کرتے تھے کہ وہ ہوتا ہی انہی کا نظریہ زندگی تھا. ایمان تو اس زمانے میں اس قوم میں تھا نہیں عربوں کے اندر. یہ تصور کے فالے نکالنے والے نجومی قرہ انداز یا اسی میں ان کے ہاں کے پرستش گاہوں میں بیٹھے ہوئے کاہن ساحر، انہیں الہام ہوتا ہے. یہ ایک تصور چلا آتا تھا قدیم زمانے سے، یونان کے زمانے سے. وہ تصور تھا کہ میوز ایک دیوی ہے، اس کے ساتھ ان کا تعلق ہوتا ہے اور انہیں الہام ہوتا ہے. وہ ان چیزوں کو الہامی مانتے تھے. اسی زمرے میں ان کے ہاں شاعر بھی آتے تھے، انہیں بھی وہ یہ کہتے تھے کہ انہیں الہام ہوتا ہے. تو رسول نے جب دعویٰ کیا وحی کا تو انہوں نے سمجھا کہ یہ بھی اسی قبیل کی ایک چیز ہے جیسے اس سے پیشتر ان لوگوں کو یہ ہوتا تھا. اسی قسم کا الہام اسے ہوتا ہے. اس نے بھی اس نے اس کا نام وحی رکھ دیا ہے. وہ کبھی اس کو وجدان کہا کرتے تھے، کبھی الہام کہا کرتے تھے. تو انہوں نے کہا کہ یہ اسی زمرے کی ایک بات ہے، انہی میں سے یہ بھی ایک ہے. تو قرآن کو یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ وہ بتائے کہ یہ غلط ہے. یہ جن کو تم نے گنا دیا ہے یہ ان میں سے نہیں ہے. بات یہ اس نے بتانی تھی کہ یہ ایک منفرد چیز ہے، یہ الگ شے ہے، بلکہ اس سے بالکل متضاد ہے. وہ جو یہ جتنے میں نے گنائے ہیں، یہ نجومی اور فال والے اور کاہن اور ساحر اور یہ مندروں والے سارے، ان کے متعلق اس نے یہ قرآن نے کہا. میں اس وقت
اس الہام کی اور ان لوگوں کا یہ جو دعویٰ ہے الہام یا وجدانیت کا، اس کی سائنٹیفک تعبیر میں نہیں جانا چاہتا، یہ بات دوسری طرف چلی جائے گی۔ بہرحال یہ چیز اس زمانے بھی مانی جاتی تھی اور آج بھی مانی جاتی ہے۔ سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہاتھ دیے ہوئے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں قسمتیں بتانے والے، یا اس کے بعد وہ طوطے ہوتے ہیں، طوطوں سے انسان کی قسمتیں پوچھی جاتی ہیں۔ تو اب بھی یہ چیز چلی آ رہی ہے، یہ جہالت کے زمانے کی چیز تھی۔ قرآن نے ان دونوں میں امتیاز پیدا کرنا تھا، اور اس کے لیے وہ ایک لفظ اس کے ہاں ایک اصطلاح ہے جسے وہ شیطان یا شیاطین کہتا ہے۔ انسان کے اپنے جذبات جو کسی حقیقت پر مبنی نہ ہو، صداقت پر مبنی نہ ہو، وہ انہیں شیطان کہتا ہے۔ یہ جتنے بھی اس قسم کے الہامات، یہ نجوم و کہانت وغیرہ ہیں، یہ ہوتی ہے انسان کے نفس غیر شعوری کی کارفرمائیاں، ان کانشیس مائنڈ کے اندر کی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن چونکہ کسی حقیقت اور صداقت پہ ان کا ایمان نہیں ہوتا، اس واسطے وہ چیزیں بجائے خیش کذب ہوتی ہیں، افتراء ہوتی ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے اسے قرآن نے بیان کرنا، اور اسی ضمن میں ان کے ہاں چونکہ ان سب میں شاعروں کو زیادہ اہمیت حاصل تھی، ان کے ہاں یہ سوائے کار کے اور کوئی مندر ہی نہیں ہوتے تھے، کوئی پرستش گاہیں نہیں تھے، ان کے ہاں کہانت ہوتی تھی، قسمت کے لیے فالے نکالنے والے بھی موجود ہوتے تھے، لیکن اہمیت ان کے ہاں سب سے بڑی شعراء کو ہوتی تھی۔ اور انہوں نے نبی کے متعلق بھی یہ کہا، ساحر بھی کہا، کاہن بھی کہا، تردید کرتا گیا قرآن۔ انہوں نے شاعر بھی کہا، قرآن نے اس کی بھی تردید کر دی۔ حالانکہ اسلوب بیان کے اعتبار سے قرآن کریم کے متعلق ان کے بڑے بڑے شعراء نے جب دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بلند درجے کی ایک شاعری ہے جس کی مثال ہم نہیں پیش کر سکتے۔ تو قرآن نے یہ بتایا کہ یہ نہیں، یہ اس کا شمار ان میں بھی نہیں ہو سکتا، شاعر کی کیفیت ہوتی ہے۔ تو سورہ شعراء 26ویں سورت ہے، وہاں سے بات یہ ہوتی ہے کہ وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ، وہی ان شیاطین پہ نازل نہیں ہوتی۔ تو یہاں تو نفی کر دی نا کہ یہ بات اور ہے، یہ اور ہی قبیل کی چیز ہے جسے وحی کی کہا جاتا ہے۔ یہ جتنے یہ تم گنا رہے ہو ساحر اور کاہن اور شاعر اور نجومی، یہ جو دعویٰ کرتے ہیں اس قسم کا، یہ ایک بہکے ہوئے خیالات ہیں، قیاسات ہیں، جسے وجدان انہوں نے کہہ دیا ہے۔ یہ شیطان کا عمل ہوتا ہے، وہی ان پہ نازل نہیں ہوتی۔ اور یہ ہے جس 26ویں سورت ہے، یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے 210 اس کی آیت ہے، اور آگے ہے 221 میں، اسی ضمن میں یہ بات چلی آ رہی ہے۔ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، اور تمہیں بتائیں کہ یہ شیطان کن کی طرف الہام کیا کرتے ہیں۔ تنزل علی کل افاک اثیم، دو چیز، ایک تو یہ آگے ہے یلقون السمع واکثرهم کاذبون، یہ شیطانی الہامات جو ہیں یہ ان کی طرف ہوتے ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے، یہ عجیب لفظ ہے یلقون السمع، جنہوں کہنا کنسوئیاں لیندے پھر دینے، سونگتے پھر دینے، یہ وہ چیز ہے۔ ان کی کیفیت یہ ہے، یہ کچھ کرتے ہیں اور پھر وہ اپنے دل سے باتیں گھڑتے ہیں، مضامین آفرینی ہوتی ہے اس کے بعد، اور یہ سارا جتنا بھی کچھ قصہ ہے افاق کے لیے افق ہوتا ہے، گھڑی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، بنائی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، حقیقت اس میں نہیں ہوتی، بلکہ بعض تو ان میں سے ہے کاذبون، وہ دانستہ جھوٹ بھی ساتھ بولتے ہیں۔ یعنی کچھ تو وہ ہیں کہ وہ جہالت کی بنا پہ کوئی چیزیں ان کا نفس غیر شعوری گھڑتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ الہام یا وجدان ہو رہا ہے انٹیوشنل کا۔ ایک تو وہ ہوتے ہیں، اور ایک وہ ہوتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں یوں ہی قیاسی سنی سنائی ادھر ادھر سے دی، اور اس کے بعد پھر وہ دانستہ جھوٹ بول کے مرصع انداز سے لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اور یہ سب کچھ کیا اس لیے جاتا ہے، ایک لفظ عزیزان من اسیم، کہ انسان کے اندر عمل کی قوت مفقود ہو جائے، حرکت نہ رہے، جمود طاری ہو جائے، سکون طاری ہو جائے، افیون دی جائے ان کو ساری۔ کیا بات ہے! آپ ایک ایک کو لے لیجیے عزیزان من، قسمتیں بتانے والے،
جاتا ہی وہ ہے کہ جو سمجھتا ہے کہ میری قسمت میرے ہاتھ میں نہیں ہے، میں خود اپنی قسمت نہیں بناتا۔ جاتا ہی وہ ہے جو ناکام ہوتا ہے اپنے کسی پروگرام میں، شکست خوردہ ہمیشہ جاتا ہے، جو کامیاب ہوتا چلا جا رہا ہوتا ہے اپنے پروگرام کے اندر، وہ کبھی قسمت بتانے والے کے پاس جاتا ہی نہیں ہے، وہ کسی نجومی سے نہیں پوچھتا، کہیں سے سال نہیں لیتا، نتھنگ سکسیڈ لائک سکسیس، وہ تو بڑھتا چلا جاتا ہے، کامیابیاں اس کو خود راستے روشن کرتی چلی جاتی ہیں۔ جاتا ہی وہ ہے کہ جس میں قوت عمل مفقود ہو، افیون خالی ہو، اور وہ اس میں حرکت نہ ہو، اضمحلال ہو، اور یہ پھر اس اضمحلال کو، افسردگی کو اور تقویت دیتے ہیں۔ کوئی بات نہیں ہے، ہو جائے گا، لکھا ہوا ہے تیری قسمت میں، کوئی نہیں اس کو ٹال سکتا۔ تو جب یہ یقین ہو جائے کہ یہ کوئی ٹال ہی نہیں سکتا، یہ تو مل کے رہے گا، تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ کیفیت ان کی پھر یہ رہتی ہے کہ جی چاہتا ہے پھر وہی فرصت کے رات دن بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے عظیم شاعری آپ دیکھیے گا، یعنی وہ جس معنی میں اس نے یہ چیز لی ہے، قرآن کریم نے کہا یہ چیز ہے، تم سوئیں لیتے پھرتے ہیں، کوئی جہالت کی بنا پر اس کو مضامین آفرینی کرتا ہے، کوئی سچ مچ اس میں گھڑتا ہے اپنے دل سے، جھوٹ بولتا ہے، اور ان سب کا مجموعی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ قوت عمل مفقود ہو جائے گا۔ وشعراء یا اور جو پھر تباہ کرتے، یہ تو لوگوں کو تباہ کرنے کے لیے تھے، اور یہ سارے اس کے پیچھے جو ان کو داد دینے والے ہیں وہ ان کو بہکاتے تھے، ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے، یہ ان کے زور کے اوپر ان کی شاعری چڑھتی ہے۔ کسی ایک مشاعرے میں کسی کو اس کو داد نہ دے، آپ دیکھیے وہیں دیا گل ہو جاتا ہے ان کا، پتہ کیفیت ان کی یہ ہے۔ اور چونکہ انہیں بھی انہوں نے قوت عمل اور حرکت سے محروم کیے ہوا ہوتا ہے، ان کے دیے بجھائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی کیفیت یہ ہے کہ تعداد کے اعتبار سے لاکھوں، اس کو وہ بہکانے میں بہکاوا دے دیتے ہیں، اور کیفیت ٹڈی دل کی اڑ کے جب اڑ کے جاتی ہیں تو دیکھتے ہیں کہ جتنی زندگی کی کہیں نمی خوشحالی سرسبزی تھی وہ بھی چٹ کر کے چلی جاتی ہیں، تباہ ہو جاتی ہیں وہ قومیں جو اس شاعری کے اندر گرفتار اور مبتلا ہوتی ہیں۔ وقت تو اگر میں تاریخ بتاؤں آپ کو کہ یہ شاعری نے کیا کچھ کیا قوموں کے ساتھ، اور اگلی بات یہ کہ الم ترا انہم فی کل واد یہیمون، کیفیت یہ کہ جھوٹی پیاس کا مریض یہ اونٹ، جھوٹی پیاس، جذبات کوئی سچے اس کے نہیں ہوتے ہیں، جھوٹے جذبات، جھوٹی پیاس، یعنی ساری عمر یہ عشق کا راگ گا رہے ہیں، محبوب بھی سب بھی، کوئی نہیں ہوتا ان کے ہاں، فی کل واد یہیمون، بات یہ ہے ساری پیاس، وہ تو جھوٹی پیاس ہے، تو ہر وادی میں پھرتا ہے وہ۔ نظم میں کوئی چیز بیان کی جائے، اس نے ایک چیز ہے جس کی کچھ خصوصیات بتائی ہیں جی، اچھا اگلی چیز یہ بتائی، اب سن لیجئے کہ اس نے کس چیز کو شاعری سے تعبیر کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کمسن لیتا پھرتا ہے، سنتا پھرتا ہے، پھر مضامین آفرینی گھڑتا ہے، دانستہ یا نادانستہ، دانستہ کرتا ہے تو جھوٹ ہے، نادانستہ کرتا ہے تو جہالت ہے، کوئی زندگی کا متعین نصب العین نہیں، کوئی پروگرام نہیں، جنہیں منہ اٹھایا چل پڑے، یہ بھی کرتا ہے، سمجھتا ہے یہ کہ یہ بڑی بلند درجے کی الہامی چیز ہے جو آتے ہیں غیب سے، یہ خیال غالب سریر خامہ نوائے سروش ہے جناب، ہاں ہم دوش جبریل اپنے آپ کو بتا رہا ہوتا ہے، خود اس فریب میں مبتلا ہوتا ہے، مست ہے اس کے اندر، چلا جا رہا ہے ساری عمر، کہتا چلا جا رہا ہے، کبھی کر کے وہ نہیں دکھاتا، کوئی شاعر ایسا نہیں نظر آئے گا کہے اور اس کے بعد وہ کرے گی، ساری قوم کو میدان جہاد میں جانے کے لیے کہتا رہے گا، آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، پوچھا ان کو جی آپ کیوں نہیں جاتے، کہنے لگی یہ ریکروٹنگ افسر ہے گیا، مولانا ظفر علی دکھا رہا ہے، یہ میں نے نہیں کہا، بہت بڑے شاعر نے کہا تھا، بہت بڑے لیڈر،
یقولون ما لا یفعلون، کہا یہ ایک، یاد رکھیے اسلوب بیان نہیں یہ ہو رہا، یہ ایک زندگی کا نظریہ بیان کیا جا رہا ہے، ایک نہج حیات بیان کیا جا رہا ہے، ایک پروگرام، ایک طرز، ایک فکر بیان کی جا رہی ہے کہ یہ اس فکر کے لوگ ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں اس قسم کے لوگوں کو وہ شاعر کہتے تھے، قرآن نے انہی کو سامنے رکھ کے کہا کہ ان کی یہ کیفیت ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ کہا کہ یہ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ الہامی چیز ہے، یہ الہام نہیں ہے، یہ شیطانی چیز ہے، اس کو پیغمبر کی وحی جو ہے کہیں اس کے ساتھ اس دونوں چیزوں کو نفی نہ کر دینا، تم نے اسے اس کے ساتھ منسلک نہ کر دینا، بالکل متعین چیز ہوتی ہے وہ۔ اور پیغمبر کی وحی تو ایک طرف، اس وحی کے ماننے والے، اس کے مقابلے میں کہا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اللہ بڑے زور کا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ ان چیزوں پہ یوں نہ غور کیا گیا، اب شاعروں کے اوپر مصیبت آ گئی، یہ ان کے سامنے جھٹ سے یہ آیتیں قرآن کی پیش کی جانے لگی، کہ رسول کے متعلق کہا ہے یہ ما علمنا الشعر وما ينبغي له، ہم نے اس کو شاعری نہیں سکھائی، شاعری پیغمبر کے شایان شانی نہیں ہوتی، شاعروں کے متعلق قرآن یہ کہتا، اب لوگوں یہ جھیپنے، تو انہوں نے بھی کہا کوئی بات نہیں، ہمیں بھی قرآن آتا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات کہا کہ اس میں تو جو غیر مسلم ہیں شاعر ان کی بات یہ ہو رہی ہے، مسلمانوں کی بھی بات یہ ہو رہی ہے۔ لو یعنی شرابی کی بات ہو تو وہ کہیں گے کہ نہیں صاحب اس میں فرق کیا گیا ہے، ہندو شرابی اور ہوتا ہے، مسلمان شرابی اور ہوتا ہے۔ تو ہمارے یہاں بھی ایکسپلینیشن ہوتا تھا کہ یہ مسلمان شاعروں کے متعلق نہیں کہا گیا، وہ ہری چند اختر کے متعلق کہا گیا، عبدالرشید تبسم کے متعلق نہیں کہا گیا۔ یہ قرآن تو اس قسم کی بات نہیں کرتا، یہ تو شاعری ہے۔ اس نے دو متعین نظریات حیات بیان کیے، ایک تو یہ نظریہ زندگی، ایک یہ نہج حیات، اور اس کے بالکل برعکس متضاد الرحم نظریہ حیات، ان کا جن کو مومن کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے معنی یہ ہے کہ ان کا نہج زندگی، نظریہ حیات، نصب العین زندگی یہ نہیں ہوتا، ان لوگوں کا یہ نہیں ہوتا، یہ ہے اس اللہ کے معنی۔ مومن کا یہ نظریہ حیات نہیں ہوتا، وہ اپنی فکر کو، اپنے پیغام کو، اپنے خیالات کو نظر میں بھی کیوں نہ کرے۔ بات نظریہ حیات کی ہے کہ مومن کا یہ نہیں ہوتا، اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آمنوا عمل الصالحات، وہ وہاں تھا کہ وہ کہتے ہیں کرتے نہیں۔ پہلی چیز تو یہاں آمن کا کہ وہ فی کل واد یمین کو کاٹ دیا۔ جب ایمان کے تو معنی ہیں کسی ایک نصب العین حیات کو مرکز زندگی میں، نصب العین کے معنی یہ ہے جہاں جا کے نگاہ ٹکے، ایک نقطہ جس پہ جا کے نگاہ ٹکے، اور ایک کی نہ ٹکے، نقطہ ایک ہو، 30 ملت اے کہ گوئی لا الہ۔ دیکھیے یہ شاعر اس کو بھی کہتے ہیں، ملت کس کو کہتے ہیں؟ او لا الہ کہنے والے، ملت کسے کہتے ہیں؟ با ہزارہ چشم بودن یک نگاہ، لاکھوں ہزاروں آنکھوں کے باوجود یک نگہی، ایک نصب العین، ایک مرکز۔ کسے کہتے ہیں؟ مومن۔ کسے کہتے ہیں؟ ایمان والے۔ الذین آمنوا جسے قرآن نے کہا ہے، ایک نصب العین حیات کی کل وادن، یہی کا قصہ ختم ہوا۔ آمنوا ایمان جس چیز کو لائے وہ سما نہیں، تم سوئیں لوگوں کے نہیں۔ فکر و تدبر، غور و فکر، دلائل و براہین، سمجھ سوچ کے بعد کسی ایک واقعت کے اوپر دل اور دماغ کی کامل رضامندی کے سے یقین لے آنا، یہ ایمان ہوا صاحب۔ تو شاعری یہ کہاں ہوئی تھا؟ ان کی زندگی میں کبھی تضاد ہو ہی نہیں سکتا جس کے یہاں نصب العین حیات ایک ہو۔ اس کے بعد وہ دوسری چیز ہم یقولون ما لا یفعلون کا ہے، عمل الصالحات، جس چیز پہ یقین رکھتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں۔ وہاں کہا تھا عصیم اور سردگیاں، اس میں لال کہا یہ صالحات، یہ کیفیت۔ وہ اپنے آپ کو سنوارتے ہیں، معاشرے کو سنوارتے ہیں، حسن کائنات میں نثار پیدا کرتے ہیں، یہ ان کے اعمال ہوتے ہیں۔ صاحب بیٹھے رہے تصور جانا کیے ہوئے، یہ ان کا مسلک نہیں ہوتا۔ کیسے پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ کرتے کیا ہیں؟ ذکر اللہ کثیر ہے، قوانین خداوندی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں۔ کوئی معاملہ زندگی کا سامنے آئے
قیاسات کی روح سے اس کا حل نہیں دریافت کرتے. تشہیر ہر مقام پہ یہ دیکھتے ہیں کہ خدا کا قانون کیا کہتا ہے. آپ دیکھتے ہیں مطلب دوسری اس کے خلاف ایک ذہنیت طرز زندگی نہج حیات بیان ہو رہا ہے. قرآن نے یہ نہیں کہا کہ وہ شاعر ہوتے ہیں. آگے کہنا یہ چاہیے تھا کہ آؤ تمہیں بتائیں نثر نگار کیا ہوتا ہے. تو یہ نہیں اس نے کہا. اگر شاعری سے مقصود منظوم کلام ہوتا تو اللہ کے بعد ہوتا نثر نگار کون سا ہوتا ہے. یہاں تو وادی مشاور کی جا رہی ہے. اس کے خلاف نظریہ زندگی جس کا ہوگا، خواہ وہ نثر میں کچھ لکھے خواہ وہ نظم میں کچھ لکھے، اس کے خلاف نظریہ زندگی. ظفر اللہ کثیر وہاں کہا تھا کہ اسیم بیٹھے ہوئے ہیں سر، اٹھتے ہی نہیں. دو اور مار جا بھائی، کوئی بات نہیں، اللہ تیرا بھلا کرے گا. وانتشروا من بعد ما ظلموا، اگر کوئی ذرا زیادتی ان کے اوپر کرتا ہے تو تماچا مار کے جلڑا پھونک دیتے ہیں. بات ہے کوئی ظلم کا مقابلہ. شاعر یہ کرتا ہے کبھی آج تک دیکھا ہے اس نے؟ شاعر ادھر لکھ دے گا زیادہ سے زیادہ جو کچھ کرے گا، بخوش ہو جائے گا اپنے یہاں بیٹھ. ہم نے بھی وہ شعر لکھ دیا تالے کے چپک کے رہ گیا، قیامت تک دھوتے رہیں گے اس کے آنے والی آل اولاد بھی تو وہ نہیں بھول سکے گا. ایک شعر کہا ہے اس کے خلاف ہم نے. قرآن کہتا ہے کہ ظلم کرنے والے جو ہے ان سے اٹھ کے ان کی کلائی مروڑ دیتا ہے. اور آگے ہے کیا بات ہے صاحب، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ، اور ظلم کرنے والوں کو معلوم ہو جاتا ہے، وہ جان لیتے ہیں کہ ہمیں یہ کس پھونٹے میں باندھ دے گا. ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا، کہاں لے جائے گا ہم کو یہ. وہی میں نے کہا محاورہ جو ہمارے ہاں ہے کہ پھونٹے میں باندھ دے گا. وہ جانتے ہیں ظلم والے. اسے کہتے ہیں جو شاعری کے دوسرے متضاد جو نظریہ زندگی یا طرز حیات بتایا قرآن نے، وہ یہ بتایا ہے ایمان، عمل صالحہ، خدا کے قانون کو ہر وقت سامنے رکھنا، ظالم کی کلائی میں لوٹ دینا. ظلم کرنے والوں کو معلوم ہو کہ ان کے ہاتھوں سے ہمارا ٹھکانہ کیا ہوگا. منقلب یہ کہا ہے یہ انقلاب وہ لاتے ہیں. یہ آپ نے دیکھا کہ ان کے الر رغم ایک نظریہ حیات ہے جس کے متعلق قرآن بیان کر رہا ہے. یہ نثر اور نظم کا آپس کا تضاد یا تقابل نہیں ہے کہ نظم کے اندر جو کہنے والا ہے وہ سارا اوپر جو بیان کیا ہے، اور نثر میں کہنے والا جو ہے وہ تو پوچھو نہیں سیدھا جنت میں جانے والا. یہ اس کا یہ بات نہیں ہے. شاعری کا اینٹی تھیسس ایک لفظ ہے انگریزی زبان کا، میں ابھی عرض کرتا ہوں. ایک شخص نے یہ بات کہی ہے، بڑی عمدہ بات کہی ہے. یہ ہے جو قرآن نے شاعر کا اینٹی تھیسس بتایا ہے نا، اس کے متضاد جو بتایا ہے وہ ایمان کو بتایا ہے، نثر کی بات نہیں ہے. یہ وہ چیز ہے سوچنے والوں میں اس سے پہلے بھی اسکالرج انگریزی زبان کا شاعر بھی، اور میں سمجھتا ہوں غالباً اسکالرج بھی ہے اور بہت بڑا نقاد بھی. بڑی ٹھکانے کی بات اس نے کی. اس نے کہا دی اینٹی تھیسس آف پوئٹری از ناٹ پروز بٹ سائنس. پوئٹری کا متضاد سامنے جو ہے پروز نہیں، نثر نہیں ہے، اس کا تضاد سائنس. سائنس اور شاعری متضاد ہیں، نثر اور شعر متضاد نہیں ہے. خالی فکر سے بھی یہ لوگ کہاں پہنچ جاتے ہیں. سائنس کیا ہے؟ 2 اور 2 4. ہر کاز کا ایک ایفیکٹ. اگر یہ ہوگا تو یہ ہوگا. بڑی چیز ہے. شاعری میں یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس میں کوئی چیز قانون آتا ہی نہیں ہے شاعری کے اندر. وہ تو ہر قانون شکنی ہوتی ہے وہاں. تو یہ جو چیز ہے اس نے کہا تھا کہ یہ پوئٹری کی اینٹیتھیسس پروز نہیں ہے، سائنس ہے. اس نے یہی کہا، اور یہی چیز ہے جو قرآن نے کہا کہ پوئٹری کی اینٹیتھیسس نثر نہیں ہے، ایمان ہے. بڑی عظیم چیز ہے جو قرآن کہتا ہے. تو یہی وجہ ہے کہ جنہیں یہ معلوم تھا کہ شاعری سے ذہن ہمارا کدھر جاتا ہے، شاعر کس کو کہتے ہیں، وہ ساری عمر پھر وہ چلاتا رہا. یہ ہفتہ بھر جو سوالات مجھ سے ہوئے وہ خاص طور پہ علامہ اقبال کے متعلق ہوئے. تو میں ایک 6 لیکچر ان کے لے دے کے سارا متاع حیات، اور ساری عمر
جسے ہم کہتے ہیں شاعری کرتے رہا، شعر میں سارا کچھ کہتا رہا، کیا کچھ نہ کہہ گیا شعر کے اندر۔ انہوں نے کہا کہ تم بھی بہرحال جہاں کوئی چیز کلائمیکس کی آتی ہے اقبال کا ایک شعر لاتے ہو، یہ ٹھیک ہے۔ کیا کہا اس نے؟ قرآن کے حقائق انہیں اپنی بصیرت کے مطابق سمجھا، فطرت میں ایک نہایت حسین انداز بیان عطا کیا ہوا، اور وہ بڑا مؤثر انداز تھا، بڑا بلیغ انداز تھا۔ وہ اس نے انداز جو تھا اس اپنے بات کے پہنچانے کا، اس نے وہ اختیار کیا، اور اس نے واقعی بہت اپنا اثر۔ اسی لیے وہ جانتا تھا کہ لوگوں کے ذہن کے اندر شاعر سے یہ مراد ہوتا ہے، شاعری کو وہ یہ کہتے، وہ ساری عمر یہ کہتا رہا، منا شاہ امم داد از تو خواہم مرا 11 غزل خانے سے مردن۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فریاد کر رہا ہے کہ حضور میری فریاد کو پہنچی ہے، تو یہ لوگ مجھے شاعر کہتے ہیں۔ نہ عیب خیر زاں مرد فرو دست، یعنی یہاں تک یہ کہ یہ کہ گالی تک دے دیا وہ، نہ عیب خیر زاں مرد فرو دست کہ بر ما تہمت شعر و سخن بس، تہمت شعر و سخن، ساری عمر شاعری کرتا چلا گیا، شعر و سخن میں گزر گئی، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اس قسم کے کمینہ دست آدمی سے کبھی کوئی خیر کی بات نہیں ہوگی جو مجھ پہ شاعر ہونے کی تہمت باندھ رہا ہے۔ یہاں اس شعر و سخن سے مراد یہ تھا جو قرآن جس کو کنڈم کر رہا ہے۔ اقبال کے سامنے تو قرآن کا دیا ہوا ایک متعین نصب العین ہے، ساری عمر آپ دیکھیے پہلے دور کی تھوڑے سی دور کی وہ شاعری چھوڑ کر، جبکہ ہندوستان کی نیشنلزم کا اثر ابھی ہنوز تھا، جب وہ یورپ میں گئے اور واپس آئے ہیں، پہلی چیز اس نے یہ چیز کہی کہ میں نے قرآن سے اب یہ سب کچھ سیکھ لیا ہے۔ پہلی کتاب جو انہوں نے اپنی اسرار و رموز ہے اس کے آخر میں جو دعا ہے اس میں یہ چیز کہ اگر میں نے قرآن کے خلاف ایک لفظ بھی کہیں کہا ہو دانستہ، تو اس کے بعد جو بد دعائیں انہوں نے مانگی ہے نا کہ میری شاعری تباہ ہو جائے، میری عمر ختم ہو جائے، اور آخر میں جو انتہا ہو سکتی ہے کسی کی بد دعا کی اپنے متعلق، بے نصیب اور بوسائے پاکل مرا، میں نے اگر قرآن کے خلاف کچھ کہا ہو تو یا رسول اللہ اپنے پاؤں کے بوسہ دینے سے مجھے محروم کر دے۔ میں کہتا ہوں اس سے زیادہ شدید قسم کی اپنے خلاف کچھ نہیں کہا جائے تو بات جا سکتا۔ میں کیا یہ رہا تھا کہ جسے ہم یہ کہتے ہیں کہ ساری عمر شاعری کرتا رہا اور شاعروں کے متعلق تو قرآن یہ کہتا ہے، پیش کیا جاتا ہے ان لوگوں کی طرف سے کہ جن کو یہ ملکہ نصیب نہیں ہوتا، خود معروم ہوتے ہیں ذوق سلیم سے، اور جنہیں عطا ہوتا ہے ان کے پیچھے پھر لکھ لے کے پھرتے ہیں۔ ان کی تو کیفیت یہ ہوتی ہے، تحسین حسن کا ایک عظیم ملکہ لطیف ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ دے۔ جو لوگ عوام کی سطح پہ زندگی بسر کرتے ہیں وہ اس سے معروم ہوتے ہیں، لیکن اس معرومی کو تو پھر خاص طور پہ یہ جو ملا بنتا ہے نا وہ وہی ہوتے ہیں جو معروم ہوتے ہیں، جنہیں یہ ملکہ ہوتا ہے وہ ملا بن نہیں سکتا، اور وہ پھر لکھ لیے پھرتے ہیں فتوے۔ اقبال کی شاعری کے خلاف قرآن کی آیتیں چل بھائی ختم کیا گیا۔ میں کہہ یہ رہا تھا کہ یہ جو چیز میں نے کہی تھی اور قرآن کریم میں یہ چیز جو آئی ہے یہ اسلوب بیان کا تعلق نہیں ہے، یہ ایک مسموع عین حیات ہے، ایک طرز زندگی ہے، ایک نظریہ زندگی ہے، ایک منہاج زندگی ہے جو بالکل ایمان اور عمل صالحہ کے متضاد ہے۔ وہ شخص ساری عمر کچھ بھی نہ کہے تو بھی اس میں شامل ہو جائے گا، شاعری نثر میں کہے گا تو بھی اسی میں شامل ہو جائے گا۔ انداز بیان کون سا ہے وہ تو سوال نہیں ہے، کہتا کیا ہے، بات یہ ہے جو اس میں کہی گئی ہے۔ تو یہ میں نے ضروری سمجھا کہ پچھلی دفعہ جو بات چھڑ گئی تھی تو میں نے کہا کہ اس کو پھر وضاحت کر ہی دوں، ورنہ اس سے خلش رہتی ہے، ذہن میں کھٹک رہتی ہے، اور سورہ شعراء تو ابھی بہت بعد میں جا کے آئے گی، ممکن ہے کام جیتا ہے تیری زلف کے سارے ہونے تک، تو بات آ گئی تھی تو بات صاف ہو جائے تو اچھا ہی چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ سورہ الانبیاء کی آیت 10 پیچھے سے بات چلی یہ آ رہی تھی کہ پوچھو ان لوگوں سے جن کی نگاہیں تاریخ کے اوپر ہیں کہ جن اقوام نے ان قوانین کی خلاف ورزی کی ان کا انجام کیا ہوا۔ اہلکنا المسرفین، کہا ان لوگوں کو دیکھو، بڑی عجیب چیز ہے، بڑی عظیم آیت ہے۔ کہا تمہیں بتاؤ کس چیز کی مخالفت کر رہے ہیں،
بڑے غور سے سننے. مخالفت کس بات کی کر رہے ہیں؟ قرآن کی مخالفت کر رہے تھے نا، حضور کی وحی کی پیغام کی مخالفت کر رہے تھے. لقد انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم افلا تعقلون. کہا یہ جو کچھ وحی کے ذریعے تمہیں دیا جاتا ہے، تمہاری طرف نازل کیا جاتا ہے، کمبختو اس میں تو تمہارے ہی شرف اور عظمت اور رفت کا بیان ہے، اس میں تو راز ہے تمہاری شرف اور عظمت کا، اور تمہاری کیفیت یہ ہے کہ اپنے ہی شرف اور عظمت کی مخالفت کیے چلے جا رہے ہیں. افلا تعقلون بڑے جاہل واقع ہوئے. تو یہ جو ہم کچھ بیان کر رہے ہیں اس میں تو راز تمہاری سرفرازیوں کا ہے، تمہاری عظمتوں کا ہے، تمہاری رفتوں کا ہے. یہ پروگرام یہ ہے کہ دنیا میں تم جہاں جا پہنچو کہ مومن بالائے ہر بالا کرے. مومن ہر بلند سے بلند تر ہوتا ہے. غیرت برنت عابد ہم سرے، کوئی آگے بڑھ جائے یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. مومن تو اسے بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی اس کو دوست میں تو زندگی کے اندر چلے جائے. کہتے ہیں جیوان من قرآن سے نہ ہم نے مقام آدم کو کبھی متعین کیا، ورنہ پتہ چلتا قرآن کہتا کیا ہے، کہاں لے جاتا ہے آدم، اور پھر مقام مومن تو اس سے بھی کہیں آگے جاتا ہے. کہا انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم. دو ایک اور آیت ہم اس میں کہا ہے، یہ سورہ المومن کی آیت 23 اور 71. بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون. بڑا انداز کہتے ہیں دیکھیے ہم ان کی عزت و تکریم و شرف و عزت رفت کی باتیں کر رہے ہیں، ان سے ہم یہ چیزیں ان کو دے رہے ہیں، اور ان کی کیفیت یہ ہے کہ اپنی ہی عظمت و عزت سے راز برت رہے ہیں، سب روبرمانی کر رہے ہیں. ملاملہ فرمائیے تو اس سے زیادہ جاہل بھی کوئی ہوگا کہ کوئی شخص دوسرے کو عزت دینے، شرف بخشنے، تکریم و تعظیم کے متعلق بات کرے کہ یہ کرو تو یہ ہوگا، اور وہ اسے فروغ کی راہیں نکالے، منہ پھیر کے چل جائے، راز برتے مخالفت کرتے. کہا بھلا تھا کہ نہیں، ان سے پوچھو کہ عقل فکر بھی ہے تمہاری. یہ ہے 23 اور 70 نہیں 71. کہا یہ ان کی کیفیت ہے. ایک اور مقام پہ بھی ہے 43 اور 44 45/44 وہاں دونوں کا ذکر. ہاں وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ. اے رسول جو کچھ تمہیں یہ دیا جا رہا ہے اس میں تمہاری شرف اور عظمت کا راز پنہاں ہے. یہ تو لکا آیا ہے. تو کون کہہ سکتے ہو کہ صاحب ہمیں سے کیا ٹھیک ہے، تیرا خدا تمہیں یہ چیزیں دیتا ہے تیرے لیے، تیرا ذکر جو ہے. ہمارے یہاں تو ذکر کے معنی میں وہ ذکر ہوتا ہے نا، کیا وہ ہوتا ہے کہ مسجد میں ہوتا ہے جو رات کو مریضوں کو سونا نہیں دیتا. تو ذکر کے معنی عظمت اور شرف اور رفت اور بلندیاں ہیں عربی زبان میں. کہا اس میں یہ ہے یعنی ورفعنا لک ذکرک، جسے ہم کہتے ہیں تیرے ذکر کو ہم نے بلندی دی ہے. ذکر کے معنی ہے شرف تمہارا جو ہے اس کو رفتیں بخشی ہیں. کہا تمہارے لیے اس میں ذکرک انہ لذکر لک ولقومک. اور یہ جو مخاطب تمہارے اتنی مخالفت کر رہے ہیں اس میں تو ان کی سرفرازیوں کا راز پوشیدہ ہے. والا صافہ تو چلوں ہے. تو یہ بات عنقریب یہ چیز سامنے آ جائے گی، جائے گی عنقریب. اتنی جلدی ہوا عزیزان من قوموں کی تاریخوں میں اتنے قلیل عرصے کے اندر اس قسم کی قوم اربوں جیسی وہ شیر شکر خوردن و سوس مار وہ دکھتا ہے بردوسی ایرانی ان کے خلاف. تو یہ قوم یہ روٹیوں کا دودھ پینے والی گو یہ ہوتی ہے نا بڑے بڑے لمبے لمبے کانٹوں والی وہ گو جسے کہتے ہیں نا، بڑا سا چوہا سمجھ لیجیے جنگل کا. یہ کھانے والی ان کا دودھ پینے والی اس قوم کی کیفیت دیکھو، یعنی یہ تھی اس قوم کی حالت. کھجوروں میں نہیں، کھجوروں کی گٹھلیوں کے ستو کے اوپر گزارا کرنے والی قوم وہ قوم. اور صدیوں کا عرصہ نہیں عزیزان من، 10-20 سال سے بھی کم قوم کے عرصے کے اندر دنیا کی عظیم ترین تہذیبیں تھیں. ایران کی تہذیب اور روما کی تہذیب عزیزان من، اس کی مثال نہیں تاریخ میں کہیں ملتی.
ان دونوں تہذیبوں کو اپنے پاؤں تلے روک دیا اس کام نے. دیکھا ہے تمہارے انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اور آج تک تاریخ کے اوراق درخشاں ہیں ان کارناموں سے جو اس زمانے میں اس قوم نے سر انجام دیے جن کی طرف کہا یہ کتاب نازل کی جس میں تمہارا ذکر ہے. تو قرآن میں تو ہمارے ذہن میں تو یہی ہے نا کہ خدا کی یہ کتاب ہے، خدا نے اپنے متعلق کچھ باتیں کی ہے، اس کے اندر اپنی بات ہے اس کی جو کچھ بھی ہے. باقی رہو یہ تو ہم لوگ ہمارے متعلق تو اس نے بھائی یہ کہہ دیا ہے، اور وہ تو پھر آپ کو معلوم ہی ہے اس کا تو ترجمہ ہمارے ہاں ہوا کرتا ہے کہ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. قرآن کہتا ہے جی، ترجمے ہمارے ہاں یہ ہوا کرتے ہیں کہ ہم نے جن اور جن کو تو چھوڑ دیجیے، انسانوں کو پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ ہماری پرستش کرتے رہا کریں. لوگ ہم نے اس لیے نہیں پیدا کیا، ہماری بارگاہ میں آئیں، ہماری شان میں قصیدے پڑھتے رہا کریں، جھک کر فرشی سلام کیا کریں. یعنی زندگی کا مقصد ہی ہے ما خلقت الجن الا لیعبدون، بس اسی کے لیے. اس میں سے ہٹ کے یہ روٹی بھی کھانے پہ آ گئے نا وہی گناہ ہوگا، کیونکہ جی ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. پھر اس کے بعد لگی تعویذیں ہونی کہ نہیں کہ ایک مومن کی زندگی میں اس کا کھانا کھانا بھی عبادت ہی ہے، پرستش ہے. لیکن یہ تصور دیکھیے کہ انسانوں کو پیدا کیا کہ وہ ہماری پرستش کرتے رہا کریں. پیدا اس لیے کیا. کوئی شخص کہنا کہ صاحب پیدا کرتے وقت تو آپ نے ہم سے پوچھا نہیں، یا تو پوچھ لیا ہوتا کہ یہ مقصد ہے تمہارا دنیا میں بھیجنے کا. اگری کرتے ہو اس سے متفق ہو، ہم اتفاق کر کے بھیج دو تو ٹھیک ہے، ہم تو یہ کرتے پوچھا ہی نہیں ہم سے، ہمیں تو پیدا کر دیا. پیدا کر دیا اس لیے کہ صاحب کہ وہ ہماری پرستش کرتے ہیں. اس مقصد کے لیے پوچھتے ہو قرآن کو کہاں لے جا. مقصد زندگی تمہارا جو ہے ذکر شرف انسانیت کی انتہائی بلندیوں پر پہنچانے کے لیے یہ کتاب ہم نے دی ہے. لیکن کیسے یہ پہنچو گے؟ یعبدون، اگر اس کتاب کی اطاعت اختیار کرو گے، اس کی محکومیت اختیار کرو گے تو وہ ہوگا کیا؟ یعنی یہ نہیں ہے کہ اس سے کچھ خدا کی بڑائی ہو جائے گی. خدا کو کسی کی بڑائی کی احتیاج کیا ہے؟ وہ تو جس دن یہ کائنات نہیں تھی، انسان تو ایک طرف رہا، جو رفعت اور عظمت اور بلندی اس کی اس دن تھی، وہی کائنات کی تخلیق کے بعد، وہی انسانوں کی تخلیق کے بعد ایک انسان بھی اگر اس کو سجدہ نہ کرے تو اس کی عظمت میں کوئی فرق نہیں آ جاتا تھا. ساری دنیا اس کو سجدے کرنے لگ جائے تو اس کی کوئی پوڑی ادا نہیں کر سکتا ہو. وہ تو اپنی ذات کے اندر یہ سب کچھ لیے ہوئے ہے، اس کو احتیاج ہی اس چیز کی نہیں ہے. جو ہم نے یہ بنا دیا ہے کہ اسے عرش پہ بٹھایا اور آپ صاحب اس کے پرستش میں اس کی حضور میں جا کے اور وہ ہم نے سجدے شروع کر دیا. اور وہی جو عام ہمارے ہاں تصور ہے، گئے خدا کے حضور کھڑے ہو گئے، الحمدللہ سب تعریفیں تیرے لیے ہیں، سب تعریف تیرے لیے. باتوں کے حضور میں جیسے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، تصور ہم نے یہ کام کر دیا. کوئی مذہب کا تصور نہیں، پرستش پوجا قصیدے پڑھنے بالکل نہیں. یہاں تو صورت یہ ہے انزلنا الیکم کتابا فیہ ذکرکم، اس میں ہماری بات کوئی نہیں ہے، اس میں تو تمہاری ہی بات ہے. اور بات وہ ہے جو تمہیں شرف اور عظمت کی بلندیوں کو پہنچاتے ہیں. تمہاری بات ہے اس کے اندر، ہماری بات نہیں ہے اس کے. یہی بات تھی جسے اس نے کہا تھا کہ محمد بھی تیرا، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، مگر یہ حرف شیری بتا ترجمہ تیرا ہے یا میرا؟ فی ہے ذکر کون، وہ کہہ رہا ہے. اقبال نے کیا کہا؟ اقبال تو یہاں سے کہتا ہے یہ ٹھیک ہے میرا ایمان ہے کہ محمد بھی، جبریل بھی، قرآن بھی تیرا، یہ ایمان ہے کہ یہ تیرا ہے. نہ محمد کا بنایا ہوا ہے، نہ محمد کی ذات ہے، یہ خود کچھ اس نے دعویٰ کر دیا تھا، نہ جبریل نے یہ بات کہ یہ کہیں لے جانا تھا، اس کو وہ دے دیا جاتے یہودی کر کچھ نہیں. ایمان ہے میرا یہ سب کچھ تیرا. بات میں اتنی پوچھنا چاہتا ہوں یہ سب کچھ کے بعد، مگر یہ حرف شیری یہ بتا ترجمہ تیرا ہے یا میرا؟ فی ہے ذکر کون. رب بننا سجدہ یہ نہیں ہے. اس کی کیفیت یہ ہو
تو یہ کتاب جو میری کتاب ہے اس میں میرا نہیں کچھ، وہ تمہارا ہی سب کچھ میں نے بیان کیا، تمہارا ہی شرف، تمہاری عظمتیں، تمہاری رفتیں۔ اور افلا تعقلون، تم وقت ذرا سوچ سے تو کام لو کہ تمہارا سب کچھ ہے، تم ہو رہی ہو، وہ اس سے ہی راز برتتے ہو، پھر خود ذلتوں کی زندگی بسر کرنا چاہتے، ہم تو تمہیں آسمان کی بلندیوں کو اٹھانا چاہتے تھے۔ ٹھیک رکھو تو ٹھیک ہے، پھر اگر یہ بات نہیں ہے، وہ جسے ہم نے کہا ہے ابدیت ہماری اختیار نہیں کرتے ہو، اس کی ہدایت نہیں کرتے، ان قوانین کے مطابق زندگی بسر نہیں کرتے، تو پھر اس کے بعد پھر ہم سے نہ پوچھو، جاؤ جا کے ان اجڑی ہوئی بستیوں کے کھنڈرات کی ٹھیکریوں سے پوچھو، پھر ان سے پوچھو کیا ہوا کرتا ہے۔ وَكَمْ قَصَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً، قسمنا، سخت چٹان جو ہو اس کو اگر ریزہ ریزہ کر کے ریت بنا دی جائے، اس کے لیے وہ لفظ ہے، چٹان کی طرح موکن قومیں ریت بنا کے ذروں کی طرف بخیر کے رکھ دی ہیں۔ اور اس کے بعد وہ کہا کہ اللہ حدیث، پھر ان کی صرف داستانیں باقی رہ جاتا ہے، کہانیاں ان کی باقی رہ گئی۔ وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، ان کی جگہ کچھ دوسری قوم نے لے لی۔ قوم کے متعلق قرآن نے دوسری جگہ کہا کہ وہ پھر قوم تمہارے جیسی چرل نہیں ہوئے گی، حقیقت میں لگے گی۔ اس سے بہتر لفظ اور نہیں مجھے مل سکتا تو آڈر ور کی جو چرل نہیں ہوگی تو بھائی ٹھیک، تو جو چرل میں تھا چرل نہیں آنا ہے تو پھر خان صاحب میں نے پہلے میں یہ سارا قصہ وہ نہیں رہا دیا، تم ملا دو سالوں تمہارے جیسی نہیں ہوگی، یہ ہے وہ ان کا تبدل جس تبدل کامن غیرت تو ملا تو ہم سالت راز برتو جو ان قوانین سے تمہاری جگہ دوسری کام لے گی، اور وہ پھر تمہارے جیسی نہیں ہوگی، تو تمہیں خیال ہو یہ کہ صاحب ہماری ہی جیسی اگر بدلنا ہے تو پھر ہمیں کیوں نہ رہنے، لا تو ہم سالت انشانہ بادہ قومن آخرین۔ اب دیکھیے جی وہ پروسیس جو ہے جس سے آتا ہے عذاب قوموں کے اوپر عجیب، پھر دیکھ لیجیے کہ ہمارا ذکر نہیں تو اور کس کا ذکر کرتا ہے۔ کہا فلما احسوا باسنا، کیا بات، قرآن بتاتا یہ ہے کہ قوموں کی تباہیاں جو ہیں یہ یوں ہی اوور نائٹ نہیں آ جاتی، یوں ہی فوراً پلٹا لے کے نہیں آ جاتی، تباہی کے اسباب بہت پہلے سے جمع ہونے شروع ہو گئے ہوتے ہیں، غیر محسوس طور پر وہ حکیمی لیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ انگریزی کا جو لفظ حکیمی لیٹی افیکٹ جسے کہتے ہیں، آہستہ آہستہ تباہیوں کی چیزوں کا جمع ہوتے چلے جانا۔ ڈاکٹر صاحب کے پاس جائیے، اسے کہیے کہ ڈاکٹر صاحب اچھا بلا رات کو سویا تھا، صبح آپ دیکھیے ایسا بخار ہے، ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں، سب کچھ ہے، وہ دیکھنے کے بعد یا خون کی ایگزامن کرنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ صاحب یہ نہیں کہ رات آپ اچھے بھلے سوئے تھے، آپ تو بس 2 برس سے اس کے اندر مبتلا چلے جاتے ہیں، یہ تو کینسر ہے۔ ایک رات میں کینسر ڈیولپ نہیں ہوتا، مدتیں ہو جاتی، عرصہ لگتا ہے اس کے اندر، اسی لیے اس نے بار بار قرآن نے کہا جو حاصل کو اپنا ٹیسٹ کراتے رہا کرو خون کا وقتاً فوقتاً، کیا کام کراتے رہا کرو، وہ اس لیے کہ یہ جو تباہی ہے وہ پہلے ہی دن محسوس نہیں ہو جاتی۔ 2 ایک آیتیں اور بھی ہمارے سامنے آتی، آیتیں تو اس موضوع پر بہت ہیں، قرآن کریم یہ پروسیس اس کا یہ ہے، طریقہ کار یہ ہے، اور یہ آپ کی سائنس کی دنیا میں آپ دیکھیں گے، فزیکل ورلڈ کے اندر تباہی ایک دن نہیں آتی۔ گھن کھاتا ہے لکڑی کو تو یہ نہیں ہوتا کل بڑی اچھی تھی اور آج شتیر نیچے گر گیا ہے، پتہ نہیں کب تک گھن لگا ہوا ہوتا ہے۔ 7/182 7/182 کیا لفظ ہے صاحب، والذین کذبوا بآیاتنا، جو جھٹلاتا ہے ان قوانین کو، نہیں صاحب سب آ گیا ہے، اس کے خلاف کرنے سے کیا ہو جاتا ہے، بددیانتی سے کیا بنتا ہے، بے ایمانی سے کیا ہوتا ہے، یا جھوٹ سے کیا بنتا ہے، ظلم کا کیا ہے، پنپتے چلے جاتے ہیں۔ کہا سنستدرجہم، لفظ دیکھیے صاحب، بولیے اس لفظ کو، آپ جلدی اس لفظ کا تلفظ ادا نہیں کر سکتے، معنوی اعتبار سے بھی اس کے معنی ہے درجہ بدرجہ، سیڑھی بسیڑھی، قدم بقدم، تدریجن لے جانا، اور لفظ یہ ہے زبان عربی، وہ کہتا یہ ہے کہ یوں تدریجن، درجہ بدرجہ، منزل بمنزل، قدم قدم یوں چلتا ہے تباہی کی طرف۔ سنستدرجہم،
من حیث لا یعلمون، ان راستوں سے جو ان کی عقل و فکر میں بھی نہیں ہے۔ 7/182 تھا یہ آیت، ایک اور آیت لے لیجیے۔ اس لیے عزیزان من قرآن کہتا ہے کہ اپنے معاشرے کی، اپنے نظام کی، اپنی ذات کی کا احتساب خویش کرتے ہیں۔ یہ جسے آج کیا کہتے ہیں، یہ بڑا ہی ضروری ہے۔ یہ کیا عزیزان من، وہ جو کہتے ہیں نا کہ وہ تقدیق کی تشخیص شروع میں مشکل ہوتی ہے، علاج بڑا آسان ہوتا ہے، اور آخر میں تشخیص بڑی آسان ہوتی ہے، علاج بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تباہی اس طرح سے آتی 16/26 میں ہے۔ اب مگر الذین من قبلہم، اس سے ان سے پہلے بھی قومیں ایسی تھیں، خود آج کو فریب دینا چاہتی ہے۔ فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ۔ اور یہ نہیں ہوا کہ انہوں نے دیکھا تو چھت میں کچھ دریڑیں پڑ گئی تھی، کچھ دزیں پڑ گئی تھی، ایسا ہوتا تو وہ گھر سے پتہ چل جاتا، بنیادیں کھوکھلی ہو رہی تھیں۔ تو ایک دن پھر ہوا یہ کہ اچھی بھلی دیواریں نظر آ رہی تھی، اچھی بھلی چھت نظر آ رہی تھی، نیچے جو بنیادیں تھیں وہ اتنی کھوکھلی ہوئی کہ وہ جو متزلزل ہوئی تو اپنی چھت کے نیچے آ کے تباہ ہو گئی۔ قومیں یوں تباہ ہوتی ہیں، اپنی ہی چھت کے بوجھ سے نیچے آ کے تباہ ہو جاتی ہیں۔ اور کس طرح سے من حیث لا یشعرون، اس انداز و طریق سے کہ ان کی اپنے شعور میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ یہ جتنے بھی صاحب اقتدار ہوتے ہیں انہوں نے اپنی دانست میں تباہیوں کے راستے ایسے بند کر لیے ہوتے ہیں کہ وہ مطمئن ہوتے ہیں کہ نہیں صاحب تباہی آ ہی سکتی، ہم نے سب راستے بند کر دیے۔ جہاں ذرا سا تھوڑا سا امکان بھی ہو کسی خطرے کا وہاں بھی وہ راستہ بند کر دیتے ہیں، بلکہ اوور ایکٹنگ ہوتی ہے، اس میں تو اطمینان ہوتا ہے۔ کہتا من حیث لا یشعرون، ان راستوں سے پھر تباہی آتی ہے جو تمہارے شعور میں بھی نہیں تھا۔ یہاں ہے وہ لفظ جہاں نہ پھر آیا فلما احسوا باسنا، احسوا، جب وہ غیر محسوس اور غیر مرئی تباہی جو تھی محسوس شکل میں سامنے آئی، احسوا، کیا ہوا پھر اذا هم منها يركضون، تو وہ لگے بھاگنے، پھر وہاں سے لگے بھاگنے وہاں سے۔ یرکضون رکض ہوتا ہے کسی چیز فوری کسی خطرے کو دیکھ کے بھڑک اٹھنا اور اس سے حواس باختہ ہو کر بھاگنا جو ہے، کہا یہ فوری تو سامنے نہیں آیا تھا۔ فلما احسوا باسنا، غیر محسوس طور پر تو پتہ نہیں کب سے چلا آ رہا تھا، جب وہ محسوس طور پہ سامنے آیا تو لگے بھاگنے۔ وہ محاکات ہے عزیزان من، محاکات کہتے ہیں ایک نقشہ کھینچ دینا سامنے، پورے کی پوری تصویر، منظر کشی کہتے ہیں۔ کہتا ہے یہ اٹھے بد حواس بھاگے، پیچھے سے ہمارے قانون مقافات نے آواز دی لا ترکضوا، مت بھاگو، بھاگ کے کہیں نہیں جا سکتے، نہیں کہیں نہیں جا سکتے۔ کیا کہا کہ کھڑے ہو جاؤ؟ نہیں، وہیں کھڑے نہیں کر دینا۔ وارجعوا الی ما اترفتم فیہ ومساکنکم، چلو لوٹ کے انہی بڑے بڑے شاہی محلات کے اندر، انہی اقتدار کی کرسیوں کے اندر جہاں بیٹھ کر تم نے اس قدر ظلم اور استبداد پہ قدم باندھی، وہاں واپس چلو، وہاں موقع پہ چلو، وہاں تمہارا مقدمہ ہے، چلو واپس وہاں چلو۔ پھر وہاں کیا کیا جائے گا جسے کہتے ہیں نا پوچھ گچھ، لعلکم تسألون، تاکہ وہاں تم سے پوچھا جائے کہ یہ کس کی محنت کا صدقہ تھا جو سارا کچھ تم نے بنایا ہوا تھا۔ وہاں چلو، دیکھا محاکات کسے کہتے ہیں، دیکھا مال نامہ کیا ہوتا ہے، وہاں چلو تاکہ پوچھا جائے تم سے۔ یہ جتنی بھی یہاں نرمیاں نظر آتی ہیں، کن کے خون کی یہ سرخیاں تھیں، کن کی ہڈیوں کا چونا تھا جن سے یہ اس قدر تمہارے دیدہ کے محلات تعمیر ہوئے، چلو تاکہ تم سے پوچھا جائے۔ بڑا عجیب لفظ ہے یہ، پوچھا جائے والی بات تو قرآن کریم نے بڑے مقامات وہ جو ہے وہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، وہاں وہ یہ ہے 102/8 نعیم، وہ ساری آسائشیں، رہائشیں، آرائشیں،
جو تم نے یہاں بنا جمع کی ہوئی تھی ان کے متعلق پوچھا جائے. یہ پوچھا جائے والی بات عزیزان من بڑی عجیب ہے. یہ پولیٹیکل سائنس میں جسے ہم ساورینٹی کہتے ہیں نا، اقتدار مطلق اس کا ترجمہ ہمارے ہاں کیا گیا ہے، لیکن ساورینٹی لفظ ہے اس کے لیے انگریزی میں بھی. ساورن اسٹیٹ کہتے ہیں، ترجمہ عام ہے جو خود مختار ہے. ساورینٹی جو ہے، اب یہ جو چیز ہے نا کہ ساورینٹی کس کو حاصل ہے. ملوکیت کے زمانے میں بہرحال فرد ہوتا تھا، اس کو کہتے تھے. ڈکٹیٹرشپ میں بھی وہ اس کو کہتے ہیں. ڈیموکریسی کے زمانے کے اندر افراد کے جو نمائندے ہیں ان کو کہتے ہیں. وہی آخری اتھارٹی جس کا ترجمہ یوں کر لیجیے نا سمجھنے کے لیے. اور اب یہ جو دور چلا ہے، یہ جھکڑ چلا ہے روس کی طرف وغیرہ سے، تو اس میں عوام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ ان کو یہ حاصل ہے ساورینٹی. تو وہ انسانوں کے اندر اندر ہی یہ پھرتی ہے، کوئی شکل اس بھی کیوں نہ رکھ دی جائے. اس کی پہلے دیکھیے پولیٹیکل سائنس میں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. جیکوا میریٹم نے لکھا ہے دا مین اینڈ دی اسٹیٹ. وہ لکھتا ہے دی پاور ٹو ڈو آل تھنگز وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی. یہ اقتدار کے جو کچھ جی میں آیا نہ کرو، کوئی مجھ سے پوچھنے والا نہ ہو، اس کو کہتے ہیں ساورینٹی. اکاؤنٹیبلٹی نہ ہو جانا، یہ ہوتا ہے اکاؤنٹیبل ٹو. یہ ہماری کانسٹیٹیوشن میں بھی ہوتا ہے. The minister is accountable to the chief minister and the chief minister to the prime minister and the prime minister to the president, یا جیسا بھی اس میں رکھا، اور to the parliament accountable. یہ اس کے حساب انہوں نے اس کا دینا ہوتا ہے. اس ذمہ داری جو ہے وہ اس کے متعلق جا کے بتانا ہوتا ہے. وہ اس سے پوچھ سکتا ہے یہ اس سے. اور سورن آخری اتھارٹی وہ ہوتی ہے کہ وداؤٹ اکاؤنٹیبلٹی، اس کے اوپر کوئی ایسا نہ ہو جو اس سے پوچھ سکے کہ تم نے ایسا کیوں کیا تھا. یہ ہوتی ہے ساورینٹی. میں نے کہا کہ انسانی نظام سیاست میں یہ جتنے بھی پیکر بدلے، ساورینٹی کسی نہ کسی شکل میں انسانوں کے پاس ہے. قرآن نے دیا ایک نظام سیاست. کہا کرتے ہیں سر اسلامی نظام سیاست کیا ہے؟ اسلام کا سیاسی نظام کیا ہے؟ کیا سن لیا آپ نے کہ ساورینٹی کس کو کہتے ہیں؟ یہی صورت ہے. میں اس وقت ہوں آیت 13 پہ، آیت 23 پہ آ جائیے. 4 لفظ ہیں. لا یسأل عما یفعل. کوئی بھی ایسا نہیں ہے کائنات میں کہ جو کچھ وہ کرے اس کے متعلق ہم اس کو نہ کہیں کہ تم اکاؤنٹیبل. کوئی ایسا نہیں ہے اس کائنات کے اندر کہ جس کی یہ کیفیت ہو جو یہ سمجھے کہ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا. لا یسأل عما یفعل. کوئی ایسا نہیں ہے. وَهُمْ يُسْأَلُونَ. یہ معاف رکھیے گا، میں نے ترجمہ دوسری طرف کہا. وَهُمْ يُسْأَلُونَ. جتنے بھی ہیں کائنات میں ان سب سے پوچھا جائے گا. لا یسأل عما یفعل. صرف خدا کی ذات ایسی ہے کہ جو وہ کرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں کہ تم نے کیوں کیا. لا یسأل عما یفعل. خدا کی ایک ذات ایسی ہے کہ اس سے نہیں پوچھا جا سکتا. پوچھنے والا تو اس سے اوپر کی اتھارٹی ہونی چاہیے نا. اس کے اوپر اتھارٹی نہیں ہے، اس سے نہیں پوچھا جا سکتا. یا فلما یرید، وہ اپنے ارادے سے جو چاہتا ہے اس سے نہیں پوچھا جا سکتا. وَهُمْ يُسْأَلُونَ. اور اس کے علاوہ جو کوئی بھی ہیں انہیں حساب دینا، ان سے پوچھا جا سکے گا. طے کر دیا قرآن نے صاحب یہی مسئلہ کہ ساورینٹی جو ہے، جو الفاظ ہمارے ہیں بلانگس ٹو اللہ. الفاظ ہیں کچھ ہم جا کے مسجدوں میں دوہرا لیتے ہیں، کچھ ایوان حکومت میں جا کے دوہرا لیتے ہیں. الفاظ ہیں. اب جو بتا دیا کہ ساورینٹی بلانگس ٹو اللہ، تو وہ سمپلی پھنس گئی خلق میں. کرا کیا؟ اینڈ ہی ہیز ڈیلیگیٹڈ دیز پاورز ٹو دیز ریپرزینٹیٹیوز. اس نے اپنا یہ جو اختیار مطلق ساورینٹی ہے اس نے تفویض کر دیا ہے. ہم آج اس بندے کو اچھا چل گئے کوئی نہیں، تفویض کر دیا ہے اس نے.
جو اپنی کوئی پاور دوسرے کو ڈیلیگیٹ کر دیتا ہے تو خود تو اس پاور سے محروم ہو جاتا ہے نا اس وقت کے لیے، پاور کے لیے واپس نہ لے لے. تو وہ یہ جو اختیار مطلق ہے سوورنٹی کا جو پوچھ نہیں سکتا تھا تو اس کا ہی بلانگ ٹو اللہ، لیکن اس نے ہمیں تفویض کر دیا صاحب یہ، اور آپ بیٹھ گئے ہوتے چڑکنا میں تفویض کر دیا نا. کیا باتیں ہیں اسلامی مملکت میں. یہ اتنا سا ٹکڑا سمجھانے کے لیے عزیزان من پھر وہ میں والی بات آ جاتی ہے. مجھے شاید 20 برس لگ گئے یہ کہتے ہوئے. تو زیادہ وہ اپنے اختیارات تفویض کسی کو نہیں کرتا، وہ پھر محروم ہو جاتا ہے. وہ کہتا یہ ہے کہ لا یسأل عما یفعل، ہم سے کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہم یسألون، تم سے پوچھا جا سکتا ہے. تو اگر اس نے سوورنٹی تمہیں دے دی ہوئی ہے تو پھر پوچھا کیسے جا سکتا ہے؟ یہ نیابت یا تفویض کا تصور بڑا غلط ہے. یہ دھوکہ دے رہا ہے انسان اپنے آپ کو یا دوسری دنیا کو. اس کے بارے سیکولر والے ٹھیک ہے، کھلے بندوں کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سوورنٹی جو ہے اسٹیٹ کی ہوتی ہے، اسٹیٹ کے ریپرزینٹیٹو ہوتے ہیں، وہ ایکسرسائز کرتے ہیں، ٹھیک ہے بات. لیکن یہ جو اب ان کے ہاں وہ مذہب جو گلے میں آ کے پھنستا ہے، دین تو ہے نا، دین میں تو سیدھی سی بات، دین کی بات تھی جو پاکستان کے مماد نے کہا تھا، جس نے اقبال سے یہ تلمیذ جو تھی اقبال کی، اس سے سیکھا تھا قرآن اس شخص نے، قائد اعظم نے. میں ذاتی طور پہ عزیزان مان اس کا گواہ ہوں، 10 سال تک ان کے ساتھ رہا ہوں. یہ چیز انہوں نے جب یہ بات کہی تھی، اتنی عظیم بات ہے کسی کے تصور میں نہیں آ سکتی. قائد اعظم نے حیدرآباد میں جو یہ کہا تھا کہ اسلامی مملکت کا اختصاص اور انفرادیت انڈیویجویلٹی اس میں ہے کہ اس میں اختیارات مطلق خدا کو حاصل ہوتے ہیں، لیکن ان اختیارات پر عمل کیا جاتا ہے اس کے کتاب کی روح سے. اس قدر پریکٹیکیبل تھا یہ شخص. دیکھا آپ نے، میں نظریے اور عقیدے کی بات نہیں رہنے دی کہ ساورنٹی بلانگ ٹو اللہ، تو بعد ابھی جو کچھ کریے ڈیلیگیٹڈ ٹو اس، اس نے کہا ختم نہیں. یہ اسی کی حق حکومت صرف اس کو حاصل ہے. اب سوال یہ ہے کہ خدا تو یہ ایک نظری سا عقیدہ ہے، عالم بالا پہ ہے، وہ تو خود حکومت کرنے کے لیے آتا نہیں ہے. عقیدے کے لحاظ سے آپ یہ کہہ دیجئے تو اس کے بعد پھر خوش ہو جائیے اور آپ جو جی میں آیا کرتے رہیے تھا، وہ تو منتقل تو وہی ہے. پتر وراثت کے دے دے ٹھا دے دے کچھ کرے، سارا کچھ یہ کرے، مالک تو ہو جائے گا. جنہیں کری آگے کرم ہی نہیں رکھے تو لامکان ان کا دیتا تو جائے گا تو لامکان، تیرا مکان کتنا ہو سکتا ہے؟ عزیزان مذہب میں مذاق ہوتا ہے دین کے ساتھ. یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم. خدا کو فریب دیتے ہو، میں نے تو فریب دیتے، اپنے آپ کو فریب دیتے. یہی وہ معاشی نظام میں انہوں نے فریب کا کہ یہ سارا کچھ خدا کو بلانگ کرتا ہے، ہمارے تو وہی حقیقی ہے. میرے پاس تو یہ امانت ہے، چند روزہ اور امانت جو ہے وہ امین ٹوٹ کے رہ جانا. نظام سیاسی کے اندر کے ٹھیک ہے صاحب اختیار مطلب کا ساورینٹی بلانگس ٹو اللہ، اس نے تفویض کر دیا ہمیں، بالکل وہی چیز اسے اس نے امانت دے دی تھی، اس کو تفویض کر دیا. اب جو جی رہا کرتا رہے، ان سے اوپر پوچھنے والا وہ تھا، اس نے کر دی تفویض. چلیے صاحب راوی آیت لکھتا ہے، کہتا یہ ہے، یہ آیت ہے عزیزان من، یہ ہے 21/23 عظیم آیت. لا یسأل عما یفعل، صرف اس کی ذات ایسی ہے کہ جو کچھ وہ کرے اس سے نہیں پوچھا جا سکتا. وَهُمْ يُسْأَلُونَ، اور جو بھی ہے ہم میں سب آ ویسا ہے، ان سے پوچھا جا سکتا ہے اکاؤنٹیبلٹی. یہی تھی ڈیفینیشن پوچھا گیا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حکومت اور خلافت میں فرق کیا ہے. آپ نے کہا تھا کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ خلافت کی صورت یہ ہے کہ پوچھا جائے گا مجھ سے کہ کہاں سے لیا اور کہاں کس کو دیا. کیا بات تھی ان لوگوں کی جنہوں نے قرآن سے نظریے تصورات سیکھے تھے. ذہن یوں تھا، 4 لفظ ہوتے تھے جس میں یہ بات کر جاتے. تو میں تو یہ سمجھاؤں کہ خلافت یہ ہے کہ مجھ سے پوچھا جائے گا کہ کہاں سے لیا تھا اور کسے دیا تھا. مجھ سے پوچھا جائے گا، میں اکاؤنٹیبل ہوں. ساورینٹی مجھے اس اعتبار سے حاصل نہیں ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا کہاں سے لیا، کہاں کیا. اتنی سی بات ہے. یہ قرآن نے کہا کہ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم.
تم سے پوچھیں گے اس دن کہ یہ ساری حقائق اور روایتیں اور یہ نماز یہ سارا کیسے حاصل کیا تھا، کس طرح اس کی تفصیل کی گئی، پوچھیں گے۔ یہاں وہی کہا کہ وہ بھاگیں گے اور ہمارا قانون مکافات پیچھے سے یہ آواز دے گا، لا ترکضوا، کھڑے ہو جاؤ، مت بھاگو۔ کتنی قوت ہوگی اس پیچھے سے پکارنے والے کی صاحب، ورنہ وہ جو آگے بھاگ رہا ہے اس کو اور تیز بھاگنا چاہیے، اس کے بعد بھاگ نہیں سکتے۔ ورجعوا الی ما اترفتم فیہ، یہ درستم کیا لفظ ہے، تیرے سے دوسروں کی کمائی کے اوپر عیش کی زندگی بسر کرنا، اس کے معنی یہ ہے پوچھا جائے چلو واپس، تاکہ تم سے پوچھا جائے، لوٹ آئے، پکڑے باندھے گئے، کھڑا کر دیا، تفتیش ہوئی، قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، ہم نے ظلم کیا۔ ایک لفظ میں سوال ہے، ایک لفظ میں جواب ہے، یہ سب کچھ ہم نے ظلم سے حاصل کیا، فوراً اعتراف کر دیا۔ اس اعتراف کے لیے ان کو ضرورت ہی نہیں کہ پولیس جیسا ٹارچر کیا جائے، سوال ہی نہیں ہے یہ کرنے کا۔ یہ سارا کچھ جو کچھ تم کر رہے ہو آج لپٹا ہوا ہے، اس عدالت میں کھڑے ہو کہ اس کو ہم نے کھول دینا ہے، تم سے کہنا ہے اقرا کتاب آپ ہی پڑھ لے۔ آج تیرا احساس لینے کے لیے تو خود اپنے لیے کافی ہے، اسی لیے قالوا یا ویلنا انا کنا ظالمین، کوئی معذرت نہیں، کوئی جھوٹ بولے سوال ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اقرار کر لیں گے کہ ہاں یہ سب ظلم و استبداد اور استحصال و سلب نہ اور اقلال اسٹیشن سے ہم نے یہ حاصل کیا تھا۔ فما زالت تلک دعواہم، وہ یہ کہتے چلے جائیں، تو کیا اس وقت یہ کہہ دینا کہ ہم نے سب ظلم سے لیا تھا، تو ہم یہ کہیں گے کہ اچھا جار جتنی ہمارے سوری جان چھوڑ دیا جاؤ، پھر ہو ظلم کر دے رہا تھا، کہتے چلے جائیں گے۔ عزیزان میں نے کہا ہے کے لیے پتہ نہیں یہ آخری میری دعوت ہے، اتنی سی عربی عزیزان من ضرور سیکھ لیجیے، بڑا آسان ہے بات ہے، لیکن اس کی لذت تو اس کے الفاظ میں ہے۔ کہتے چلے جائیں گے حتی جعلناہم حصیدا خامدین، دو لفظ وہ کہتے چلے جائیں گے تاکہ ان کی کیفیت یہ ہوگی جیسے کٹا ہوا کھیت، جیسے بجھا ہوا شعلہ۔ اگر شاعری نام ہے کسی چیز کو لحاظات میں یوں ادا کرنے کا عزیزان مان کے کم از کم الفاظ میں پوری سی پوری حقیقت جو سامنے آ جائے، بتائیے کہ اس سے بڑی شاعری کیا ہوگا۔ وہ کہتے چلے جائیں گے یہ کچھ کہ ہم نے ظلم کیا۔ وہ وقت تو ختم ہو گیا نا، جب یہ بڑی طور پہ سامنے آ جاتا ہے آزاد، تو توبہ کا تو وقت ختم ہو جاتا ہے۔ حتی جعلناہم حصیدا خامدین، کہا کہ پھر وہ قومیں پکا ہوا کھیت نہیں، کچا کھیت کو کٹے ہوئے کھیت کی طرح، بجھے ہوئے شعلے کی طرح رات رہ گئی ہے۔ چرا ہے کھیت کبھی جا کے دیکھو تو ہم پتہ لگے، یہ صرف وہی پنڈ والے جاننے پوری کیفیت کی ہوں اس کے کھیت کہ بجھا ہے شعلہ رات، مسلمان نہیں، رات پر بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے، خامدی راہ پر۔ تو کہا کہ یہ چیز جو سمجھ میں نہیں ان کے آئے گی، وہ کہا تھا نا کہ انہوں نے تو سارے رسمیں بند کر لیے تھے تباہیوں کے، یہاں سے بھی نہ آئے، وہاں سے بھی نہ آئے، وہاں سے بھی نہ آئے، یہ پھر کیسے ہو گیا، کیا ہو گیا؟ قرآن نے مختلف مقامات پہ عزیزان مان اس حقیقت کو کہا ہے، بڑی عظیم حقیقت ہے۔ کہتا ہے ان کا خیال جو ہے یہ آمنے سامنے جو کچھ لوگ، وہ قوم، وہ یہ دشمن، وہ سازش والے، وہ کچھ پلاٹ کرنے والے، اس پہ ہے وما خلقنا السماء والارض وما بینہما لاعبین، انہیں پتہ نہیں ہے کہ ہم نے یہ سلسلہ کائنات یوں ہی کھیل کود کے بنا پر نہیں بنایا ہوا، کھیل کے کود سے نہیں بنایا ہوا، مذاق نہیں ہے، یہ کھیل نہیں رہے۔ کائنات کا دوسری جگہ بھی میں لاتا ہوا ہے، کائنات کا یہ سلسلہ اس لیے قائم کیا گیا ہے کہ ہر فرد کو اس کے عمل کا بدلہ مل جائے۔ ہم پتہ نہیں ہوتا ہے، ابھی تک ہماری سائنس وہاں نہیں پہنچی کہ یہ معلوم ہو سکے ہمیں کہ یہ کائنات کا سلسلہ جو ہے
یہ انسان کے اعمال کے نتائج مرتب کرنے میں کیا پارٹ ادا کر رہا ہے، کیا رول ادا کر رہا ہے. کہا ان کی نگاہ ان چیزوں کے اوپر سامنے پڑتی ہے. یہ دشمن، یہ قوم، یہ فرد، یہ پلاٹ، یہ سازش انہیں پتہ نہیں ہے. یہی کچھ ہو تو پھر تو یہ قانون مقافات کا شکست دے لیں. یہاں کے انتظامات یہ اتنے کر لیں، لیکن یہ چیز ان کے پاس کی کہاں ہے؟ تو ہم نے تو یہ نظام کائنات اسی سے کہا. یہ بات جو تھی میں سمجھنا کچھ ان کی سمجھ میں آئی تھی جنہوں نے یہ کہا تھا نو آسماں بگردش و ما درمیانہ ایم. اگرچہ وہ بات اور ہے، ان شاعروں کے نزدیک ہمارے ہاں فلک کی گردش جو تھی اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ نیچے ہوتا تھا. اس اعتبار سے تو غلط ہے جیسے وہ کہا کرتے بھلا گردش فلک کی چین دیتی ہے کسی انشاء. گردش فلک نو آسماں بگردش و ما درمیانہ ایم. غالب دیگر نہ پوچھ کے بعد میں چینے لگا تو یہ آسمان و زمین گردش میں ہے. اس اعتبار سے تو گردش کی بات نہیں، وہ تو پھر بات کہی جائے گی. وہ تو مجوسیوں کا ایک تصور تھا کہ انسان اپنے مقدرات کا آپ مالک نہیں ہے، اس کی قسمت جو ہے وہ متعین ہوتی ہے آسمان اور اجرام فلکی کی روح سے. وہ ستارے اور نجومی جسے کہتے ہیں، ستاروں کی گردش. یہ آپ کے ہاں اب بھی وہ جعفر اور رمل اور یہ سارے قصے جو ہیں ستارے، ہندوؤں کے ہاں کا یہ سارا جتنا وہ چکر ہے ان کے ہاں کا ستاروں کے اوپر اترتا ہے. تو دیکھتے ہیں آپ کے یہاں کا یہ کہ جو برج حمل میں ہے اور اکبر میں چلا گیا اور تمہارا ستارہ آج یہ کہہ رہا ہے پر یہ ان کا تصور تھا. ایران کا تصور ہے نا تخلیق کا جو ہے کہ انسان مجبور ہے، ان کے ہاں یہ تھا. لیکن میں نے کہا یہ ہے کہ وہ یہ چیز کہتے، بات یہ نہیں. قرآن کریم نے یہ چیز کہی ہے کہ اگر یہ صرف انسانوں کے ہاتھوں سے یہ کچھ ہوتا تو اس کا انتظام آپ تو کر لیتے. جابر اور ظالم تو ایسا انتظام کر لیتے ہیں کہ کوئی ان کے خلاف آواز تک بلند نہ کرے، کوئی اٹھے تک نہیں. 45/22 45/42 بڑی وضاحت سے بات کی. وخلق اللہ السماوات والارض بالحق. ہم نے سلسلہ کائنات کو بالحق پیدا کیا ہے. یہ بات بھی اور ہے، کبھی عرض کروں گا. بالحق پیدا کیا، حقیقت پر مبنی ہے. یہ کاہے کے لیے پیدا کیا؟ لتجزا کل نفس بما کسبت وہم لا یظلمون. تاکہ ہر فرد کو اس کے عمل کا صحیح بدلہ ملے اور کسی کو کچھ زیادتی نہ ہو. تو یہ انسانوں کے اوپر ہی نہیں چھوڑا اس نے کہ یہ جس قسم کا انتظام کریں اس کے مطابق ان کے اعمال کے نتائج برآمد ہو جایا کریں. یہ کہتا ہے کہ سلسلہ کائنات ہم نے اس لیے یہ وجود میں ہم لائے ہیں تاکہ ہر فرد کو اس کے اعمال کا نتیجہ مل جائے اور کسی پہ کوئی زیادتی نہ ہو. اسی لیے اس نے کہا کہ ہم نے اس کو لاعبین پیدا نہیں کیا، کھیل کود کے طریقے. وہی لاعبین کے معنی ہوتے ہیں مشغلے کے طور پر بیٹھے بیٹھے یہ کچھ کر لینا. جیسے بچے وہ صبح کے اٹھ کے وہ مٹی کا گھرانڈا بنایا کرتے ہیں، سارا وقت اس کو بنانے میں صرف ہو جاتا ہے. وہ کہیں بیچ میں دے دعا کے بن جاتا ہے، اس کے بعد پیچھے سے آواز ہوتی ہے نہیں ڈبا وقت ہو گیا، تھوڑے سے پیر مار کے تڑ جاتی ہے. شاعروں نے تو ہمارے یہاں یہ کچھ کیا ہوا ہے. خود پوجا کرو، خود گلے پوجا، خود رندو سے گوکش، خود برسر یا پوجا خریدار برآمد بے شکست ہو رہا ہے. سارا یہ نظام کائنات. پہلی چیز تو یہ کہ کوئی اور ہے ہی نہیں. آپ ہی ماپے آپ بولے سا جڑا کچھ کہنا ہے آندا آپ تو نہ رکھتا. آپ ہی یہ پوجا، آپ ہی یہ مٹی، آپ ہی یہ کمہار، آپ ہی یہ چاک، آپ ہی وہ برتن جو بنایا، پیالہ بنایا اور خود ہی پینے والا ہوا، خود ہی اس کا بنانے والا شراب کا، خود ہی خریدار، اور آخر میں بے شکست اور پیر مار کے توڑ کے چلتا بنایا ہے. اللہ میاں کام کرتا پھر بجے کیا بات ہے. ہماری شاعری کی کسی شاعری کہتے ہیں لائبین نہیں پیدا کیا. اور اتنی سی بات جو ہے لائبین کی عزیزہ نے مان، یہ جو ہی لفظ نہیں ہے. ہندوؤں کے ہاں یہ فلسفہ ہے. خدا کی جو صفات ہے، صفات ہی نہیں بلکہ خدا کے جو نام ہے اس میں اس کا ایک نام نٹ راجن ہے. نٹوں کا راجا کی فیکٹر. تو یہ سارا کچھ جو ہے ایشور کی لیلا ہے. آپ لوگوں نے تو اب یہ لفظ بھی نہیں سنے ہوئے، تو ہم خوشبو میں رہے ہوئے ہیں نا. رام لیلا لفظ تو سنا ہونا.
وہ لیلا ہوتا ہے ڈرامہ، رام لیلا، لیلا۔ اب وہ رام لیلا تو تھی نا، صرف وہی جو دسہرے کے دنوں میں وہ ڈرامہ کیا کرتے تھے سارا رامائن کا۔ اس کے بعد یہ تھی کہ ساری کائنات ایشور کی لیلا رجائی ہوئی ہے، یہ کیا ہے جو ہے، اور اس کے اندر سارے ہم آپ سب چھوٹے چھوٹے ایکٹر ہیں، نہ بادشاہ بادشاہ ہے، نہ وزیر وزیر ہے، نہ قاتل قاتل ہے، نہ مقتول مقتول ہے، یہ سارا کچھ ڈرامہ ہے۔ اور اس میں سے چیف ایکٹر نٹ راجن، وہ خود سب سے بڑا نٹ راجن۔ یہ تصور تھا ہندی فلسفے میں، اس میں ان کے ہاں کی فلسفے کی کتابیں ہیں اس چیز کی۔ آپ ایک لفظ قرآن کا لائبین دیکھیے عزیزان من، لائبین کے لفظ میں سارا فلسفہ ان کا جو ہے اس کی ترغیب کر کے رکھ دی تو وہ نٹ راجن نہیں ہے، لیلا نہیں اس نے رجاعت کی، بالحق پیدا کیا ہوا ہے۔ کرتے کیا ہیں؟ وَلَوْ أَرَدْنَا أَن نَتَّخِذَ لَهْوًا لَاتَّخَذْنَاهُ مِن لَّدُنَّا إِنَّ كُنَّا فَاعِلِينَ۔ کھیل لچانا ہوتا، لیلا کرنی ہوتی تو ہمیں وہ ہم کر سکتے تھے، امکان میں ہمارا یہ تھا، ہم وہ کر دکھا دے۔ اس قسم کی لیلا نہ پھر ہوتی جیسی تم یہ کہتے ہو، بالکل یہ غلط ہے تصور جو تم کہتے ہو لیلا رجا رکھی ہے۔ بل نقذف بالحق علی الباطل فیدمغہ فاذا هو زاہق۔ یہاں تو کیفیت ہی کچھ اور ہے، یہاں تو حق اور باطل کی ایک کشمکش ہے۔ ہم باطل کے مغز پہ حق کا توڑا مارتے رہتے ہیں، فیدمغہ اس کا بھیجا نکال کے رکھ دیتے ہیں، فاذا هو زاہق وہ میدان چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ، جو کچھ تم خدا کو سمجھے بیٹھے ہو تباہی ہے تمہارے لیے، تباہی ہے تمہارے ایسے خدا کے لیے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَكْبِرُونَ۔ ہماری عبادتوں کی پرستشوں کی اسے کیا فکر، کیا پرواہ بیٹھی ہوئی ہے؟ کائنات کی پستیوں بلندیوں میں جو کچھ ہے اس کے پروگرام کی تکمیل میں سرگرم ہے۔ جو قوتیں ان چیزوں کے اوپر اس نے متعین کی ہیں لا یستکبرون، وہ کبھی بھی سرکشی نہیں برتتی، کبھی ایک سجدے سے بھی گریز نہیں کرتی، سرکشی نہیں برتتی۔ عن عبادت ہے، یہاں دیکھیے عبادت ہے، وہ اس کے احکام و قوانین کی اطاعت میں کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ ذرا سی بھی سرکاری برتتا ہے، سرکاری نہیں برتتا ہے، چلو جی سرکشی نہ برتتی صحیح، یہ کچھ تھک بھی تو جاتا ہے آدمی کام کرتے کرتے، ولا یستحسرون، وہ تھکتے بھی نہیں۔ اور یہ وہ ہیں جو تمہارے اعمال کے نتائج مرتب کرنے کے پروگرام کی تکمیل کر رہے ہیں، یوں نتائج مرتب ہوتے ہیں۔ بات آگے بھی چلتی ہے، ایک صاحب نے 10 منٹ ہم کو دیے تھے، وقت ہو گیا۔ سورہ الانبیاء کی آیت 19 تک ہم آ گئے، 20ویں آیت سے ہم آئندہ لیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔